کر کے بتاؤ سوسائٹی کی ایسی کی تیسی. اگر سورس آف انکم نہیں ہے تو اس نیت سے کمانا شروع کرو کہ شادی کروں گا, اللہ مدد کرے گا. آپ اور کسی چیز میں آر محسوس نہ کرو. ٹماٹر کی ریڈی لگانی ہے اور ریڈی لگا لو, اللہ دیکھنا کیسی برکت دے گا. آپ کا ایک وقت پہ ٹماٹروں کا بزنس ہوگا, سمجھ رہے ہو. اور رکشا چلانا ہے, رکشا چلاؤ. نکاح کو فوکس کرو. نکاح کرنے والوں کے ساتھ اللہ نے مدد کا وعدہ کیے. میں نے سرسری طور پہ خط پڑھ لیا, لیکن میں یہ پڑھنے کے قابل نہیں ہے جو انہوں نے حالات لکھے ہیں نا, سنانے کے قابل نہیں ہے لوگوں کو. تو اس لیے آپ نکاح کو فوکس کرو, اللہ کی مدد انشاءاللہ آپ کے ساتھ ہوگی. ماں باپ سے پوچھ کے جو شادی کرتا ہے بہت بڑا بے وقوف ہے, اس کو بے وقوفی کا ایوارڈ ملنا چاہیے. میں آپ کے سامنے ماں باپ کے کتنے حقوق بیان کرتا ہوں کہ نہیں کرتا. مجھے نہیں یاد پڑتا کبھی مجھے والدین کا تذکرہ اور میں نے اپنے رونے کو ضبط نہ کیا ہو. یہ رشتہ ایسا ہے نا ماں باپ کا, انسان نہیں آنکھوں پہ ضبط کر سکتا. شادی میں نے اپنے ابا اماں کو بھی لفٹ نہیں کرائی, سمجھ رہے ہو. جب ہم نے شادی کی ہماری اماں تھوڑی خوش تھی دوسری شادی پہ کہ بیٹا ماشاء اللہ ماشاء اللہ. کون خوش ہوتا ہے, رشتہ ہی نہیں مل رہا تھا. جہاں جاتے لڑکی والے کہتے اماں کو تو لے کر آؤ, ہم کہتے اماں ہی تو سب سے بڑی رکاوٹ ہے. تو ہم نے اپنی اماں کے ٹوٹی پھوٹی کوشش کی قدموں میں جنت تلاش کریں. ہم نے میں نہیں کہہ رہا ہم نے بہت کوئی خدمت کی ہے, تو ٹوٹی پھوٹی کوشش کی کہ ہم اماں ہم سے راضی ہی جائیں. الحمدللہ راضی ہی گئی ہیں دنیا سے, لیکن بھائی اللہ پہلے ہے. تو اللہ میاں نے کہا ہے کہ جو ہے نا یہ ماں باپ تمہیں آخرت میں عذاب سے نہیں بچا. نکاح ہم اللہ کا حکم سمجھ کے کرتے ہیں, امی کے کہنے پہ بولو نہیں کرتے, کلچر کے کہنے پہ تھوڑی کرتے ہیں. تو شادی ایسی کی تیسے میں نے کر لی. اماں بہت غصے ہوتی تھی, میں اماں کے پاؤں پکڑنے جاتا تھا, رشتہ ہی نہیں دے رہا تھا نا کوئی. مسئلہ یہ تھا کریں کیسے, خالی نظریے لے کے گھوم رہا تھا میں. ٹھیک ہے, لوگ سن کے کان پک گئے تھے, یار مفتی صاحب دوسری شادی ہر وقت تو کر لو نا. ابے میں نے کہا وہ رشتہ ہی نہیں دے رہا تو کہاں سے کریں, کیوں نہیں دے رہا بھائی. کہیں طلاق یافتہ بیوہ کہیں بات چلاؤ, بولتے اپنی اماں کو تو بھیجو. اماں جانے کے لیے ایگری نہیں ہے, اب بیوی کو تھوڑی لے کے جائیں گے دوسری شادی کے لیے, وہ تو ویسے ہی ایگری نہیں ہوتی. لے کے کس کو جائیں, کوئی جا ہی نہیں رہا. تو بہرحال پھر میرے بڑے بھائی کو ہم نے غیرت ویرت دلائی تھوڑی سی. بڑے بھائی کو نا, ان کو اس وقت تو تھوڑی سی غیرت آئی, جب شادی کے بعد مسائل آئے ہیں نا تو وہی انہوں نے بھی میرے اوپر نزلہ گرایا, یار اس نے مروایا, مجھے بھی اس نے مروا دیا. ان کو نہیں پتا تھا اتنا سخت ریئیکشن ہوگا کہ میں بھی پھنسوں گا اس میں. تو اور این میرے دو بھائی آخر میں ایگری ہو گئے تھے, چلو ٹھیک ہے کر لے یار. ایک بھائی نے بات کی جو میری اہلیہ ہے نا ان کے والدین سے, ہاں چلیں ٹھیک ہے اب کرے گا. تو یہ ان کو یہ ڈر تھا کہ یار اگر میں انوالو نہیں ہوں تو پتہ نہیں کہاں کر لے جا کے, یہ کوئی آڑا ترشا کوئی خاندان میں کوئی ایسی چیز نہ ہو. وہ راضی نہیں تھے وہ بھی, لیکن وہ اس لیے ہو گئے کہ یار یہ ڈھیٹ آدمی ہے, یہ کر کے چھوڑے گا. تو اب اگر ہم انوالو نہیں ہوئے تو پتہ نہیں کوئی اٹھا کے آڑے ترشا ہمارے خاندان میں بدنما کوئی دھبا نہ لگ جائے نا, کوئی منہ دکھانے کے قابل نہ رہے خاندان میں. تو ابھی کم از کم کسی اچھی جگہ پیغام بھیجا ہوا ہے اس نے خاندانی لوگوں میں. تو اس لیے وہ نہ چاہتے ہوئے آ گئے, لیکن عین وقت پہ وہ بھی مکر گئے عین وقت پہ. اور پھر کیا ہوا ہے, جو چھوٹے بھائی کو میں نے کہا تو آ جا نکاح میں, کوئی تو ہو جس کو میں شادی میں بٹھاؤں. تو اس نے کہا میں آ رہا ہوں. عین وقت پہ وہ کمبخت بھی نہیں آیا. میرا بھائی ہے, میں تو کہہ سکتا ہوں نا چھوٹا ہے, کمبخت ہے نہیں, بڑا نیک آدمی ہے, لیکن میرا تو حق بنتا ہے نا. عین وقت پہ وہ بھی مکر گیا, نکاح نامہ لے کے گھوم رہا. لڑکی والے کہہ رہے ہیں کسی کو تو لے کر آؤ بھائی, ہم لوگ خاندانی لوگ ہیں, ایسے تھوڑی ہوتا ہے. الحمدللہ بڑے میرے سسرال بہت اچھے لوگ ہیں وہ, بھائی کسی کو تو لے کر آؤ بیٹا, ہم نے ایسے کبھی نہیں, ایسے وہ رخصتی ایسے نہیں ہوتی. تو میں کیا کس کو لے کر آؤں. 2-4 دوست میں نے ادھار پکڑے, کہیں سے ادھار پکڑے. ہر شخص ڈر رہا تھا کہ یار ہم بھی پٹیں گے بیٹا تیرے ساتھ. رشتے دار سارے کہ یار ہم پہ بھی بلی آئے گی. سب سے پہلے سوال ہوگا شادی میں گیا کون کون تھا, سب بھاگ گئے. تو 2-4 پھر رہ گئے تھے, ان کو اتنی بد دعائیں ملی ہیں نا بعد میں, اتنی. ان کے جب بھی اب تک کوئی مسئلہ ان کے ساتھ ہوتا ہے نا, کہتے ہیں دیکھا جو کرو گے وہ بھرو گے. اب تک ان کو اتانے دیے جاتے. تو اس موقع پر پھر ہماری اماں راضی نہیں تھیں. ہم نے کہا کوئی بات نہیں یار, اماں کی ویلیو ہے ہمارے دل میں, لیکن اللہ پہلے ہے بھائی. ہم نے کر لی. 15 دن کے بعد اماں کو پتہ چلا. میں جب اپنے گھر آیا تو مجھے گھر کی مستورات کے رونے دھونے کی ایسے آوازیں آ رہی تھی جیسے گھر میں کسی کا جنازہ ہو گیا ہو. میری والدہ بھی رو رہی ہیں, سب بہنیں بھی رو رہی ہیں. ہائے یہ اب شادی ہوئی ہے یار, چلو بیوی روئے سمجھ میں آتا ہے, اس پہ سوکن آئی ہے نا, سارے ہی رو رہے ہیں.
पड़ोसनों को पता चला, हाय 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 हाय, इस मौलवी ने हाय हाय क्या कर दिया, पड़ोसी बुरे बन गए मेरे लिए सब। जिसको अभी तो माहौल बन गया है, अभी तो माहौल बन गया है, जब मैंने किया था माहौल नहीं बना हुआ था। लोग अचंभे की नजर, भाई ये क्या हो गया। फिर वही मैं मशहूर किस्सा है, मेरे पर इतना दबाव आया ना, इतना दबाव, मैं गिरेबान खोल के ऐसे घूम रहा था जैसे मोस्ट वांटेड। और मेरे ससुर बड़े पावरफुल थे, कमज़ोर नहीं थे, अभी उनके ज़्यादा डिटेल में नहीं जाता मैं। और जो है बहुत कुछ था, अभी क्या बताऊं यार, अच्छा नहीं है ना, फिर वो लोग भी बोलेंगे भाई तू क्या कर रहा है। तो यहाँ तक हुआ कि फिर मैं उस्ताद मोहतरम हज़रत मुफ्ती अबू लुबाबा साहब के पास गया। इतना टेंशन में था मैंने कहा, उन्होंने कहा क्यों आए हो, पहले कभी इस सिलसिले में हाजिर हुए नहीं किसी गम में। तो मैंने कहा दूसरी शादी मैंने की है, बहुत टेंशन है यार, बहुत दबाव है मेरे ऊपर, मैं क्या करूं। उन्होंने लिफ्ट ही नहीं कराई मुझे। वो गए दूसरे कमरे में, किसी शागिर्द से बोला, मेरे क्लास फेलो से, बोलो इसको जाके बोलो हम बेवकूफ़ हैं, इसकी सेहत देखो। मैं बहुत दुबला पतला था, मैं बहुत बारीक सा था, अब तो मैं काफ़ी हेल्दी हो गया हूँ, मैं बहुत ही दुबला था, 60 किलो मेरा वज़न था, और माली हालात भी कोई बहुत अच्छे नहीं थे। उन्होंने कहा हम पे पास पैसा भी ज़्यादा है, हमारी सेहत भी अच्छी है, हमें सुन्नतें पूरी करने का ख्याल नहीं आ रहा इसको देखो। और अब आया रोता हुआ, रो नहीं रहा था, यानी सूरत मेरी रोने वाली बनी हुई थी। फिर मुझे कहने लगे, उस शागिर्द से कहा, मुझे डायरेक्ट कहा भी नहीं, लिफ्ट नहीं कराएगी, क्योंकि ये केस ही ऐसा ही नहीं है कि इसमें कोई केस बनता ही नहीं है, ये तो तुमने खुद हमाकत की है। फिर कहने लगे उस शागिर्द से कि इसको जाके बोलो, कुछ लोग जो है शहद के छत्ते में हाथ डाल के डायरेक्ट शहद खा रहे होते हैं और बोलते हैं मक्खियाँ काट की हो रही हैं, और ये शहद के छत्ते में मुंह दे के शहद पी रहा है और बोल रहा है कि मक्खियाँ क्यों काट रही हैं। मैंने कहा अब सारी जिंदगी के लिए गालियाँ तुम्हारा मुकद्दर है, हम तो बिल्कुल ही मुंह हमारा और छोटा सा हो। तो अम्मा के ये हालात। फिर जब ज़्यादा गम आते हैं ना इंसान पर, तो उसको एंजॉय करना शुरू कर देता है। या तो मैं डिप्रेशन में चला जाता, सर जाके फोड़ देता अपना, खुदकुशी की तरफ जाता, यही होता ना, हर तरफ से बेइज्जती हो रही है। या मेरे पास एक रास्ता ये था, ऐसी की तैसी, भाड़ में जाए यार। फिर हमने ये किया, हमने कहा जाओ। मैं जब दलाइल में गौर करता तो दलाइल में हमारा पलड़ा क्या था, भारी था। फिर हमने गरेबान जान कर खोला, पहले तो टेंशन में खोला हुआ था ना, हमने कहा हम शरीफ आदमी हैं ही नहीं। लोग कहते थे ना तुम मौलवी होके शरीफ आदमी होके, अल्लाह का शुक्र है हमारी इज्जत थी, इज्जतदार घराने से होके शरीफ आदमी होके। मैंने कहा किसने कहा मैं शरीफ हूँ, मैं तो बदमाश आदमी हूँ। तो तुम तो धोखेबाज हो, हमने कहा हम हैं धोखेबाज। तो इतने खिताबात मिले ना, इससे मेरा हौसला ऐसा बुलंद हुआ ना, मैंने कहा तीसरी भी करूंगा, किसी के बाप में रोकने की ताकत है तो रोक के दिखाए, ऐसी की तैसी। फिर जो मैं फड्डेबाज बनाऊं ना, मैंने कहा यार अब हमारे बड़ों ने बता दिया था बेटा जिंदगी गई है फड्डों में, मैंने कहा अभी नहीं, फड्डों को एंजॉय करना है, ठीक है ना। ये हुआ। तभी तो मैं कहता हूं दूसरी शादी इंतहाई ढीठ किस्म के लोगों का काम है, ये बेगैरतों का, यानी बहुत ढीठ किस्म के लोगों का काम है, समझ रहे हो। इसमें बहुत कुछ सुनना पड़ता है, फिर बर्दाश्त करो। फिर मेरे ऊपर दबाव आया, तलाक दो, उसको दो या इसको दो, बहुत दबाव आया मेरे ऊपर, दूसरी को छोड़ दो। मैंने कहा मेरे ना कत्ल कर दो, कतले बना के बोरी में बंद करके गिद्धों को खिला दो, तलाक नहीं दूंगा मैं। आज बड़े बेगैरत होते हैं बेगैरत लोग, दूसरी शादी की, औरत से फ़ायदा उठाया और थोड़े दिनों में उसको तलाक दे दी कि जी मेरी पहली बीवी का दबाव बहुत था, मैं मजबूर था। अबे तू बेशरम आदमी, जब तेरे में दम नहीं था तूने किया क्यों है। ये बहुत केसेस आ चुके हैं। तभी मैं दूसरी शादी वालों को फ़ौरन अप्रिशिएट नहीं करता, जब कोई आगे बताते ना दूसरी की है मैंने, अभी की है, अभी आगे पता चलेगा, फ़ौरन छोड़ देते हैं। ज़रा सा दबाव आता है, मैं तारीफ़ें नहीं करता भाई अपनी, लेकिन मोटिवेशन के लिए बताना पड़ता है। हमने जब की है, हम पर जो दबाव आया है ना, आप सोच नहीं सकते, बहुत दबाव आया है। तो मैंने कहा कि मुझे, ये मेरे अल्फाज हैं, आप भी सीख लो। मैंने कहा मुझे कत्ल करो, चापड़ लेके बोटियां बना के कौओं को खिला दो, ये हो सकता है, तलाक नहीं होगी। अब गलत किया सही किया कर लिया, बस सब कह रहे थे गलत किया, मैं कह रहा तो चलो इस पर मशवरा करेंगे, गलत किया कि सही किया है, कर लिया, अब ये रिवर्स नहीं होगा, ये अमल, समझ रहे हो, अब ये अमल रिवर्स नहीं होगा। तो ऐसे धमाके करने हैं तो करो भाई, वरना जैसे तमीज़ से बैठे हुए हो ना, ऐसे ज़िंदगी गुजारो। लेकिन खुदा की कसम उस टेंशन का अपना मज़ा है यार
اتنا مزہ آ رہا تھا نا, گریبان کھول کے ابھی ادھر جا رہا ہوں, وہاں گالیاں سننے کو ملی, پھر ادھر آ رہا ہوں. تو اس سے اتنے فائدے مجھے زندگی میں حاصل ہوئے, اتنا کانفیڈنس. پھر میں نے کہا اب تیسری کروں گا, پھر پھڈے. ابھی میرا بیٹا مجھے کہہ رہا ہے ابا میری شادی کر دو, زبان سے نہیں کہہ رہا, ادھر ادھر سے اشارے کروا رہا ہے. تو میں نے پتہ ہے کیا کہا ہے, میں کر دوں شادی, مجھے کوئی وہ نہیں ہے, میں بچوں کی شادی بر وقت کرنے کا قائل ہوں. ہاں میں لوگوں سے یہ کہتا ہوں کہ بچے میں اگر ذرا سا بھی خطرہ ہے نا کہ باپ پہ بوجھ بنے گا, پھر اپنے خرچے پہ نہیں کرو, کیونکہ بعض بچے ابا کے خرچے پہ کر کے پروڈکٹ ہر سال آتی رہے گی ان کی, وہ سارے خرچہ کون اٹھائے گا, وہ اپنی ذمہ داری نہیں اٹھاتے. تو پھر ایسے میں ماں باپ کو کبھی ترغیب نہیں دیتا کہ اپنے خرچے پہ بیٹوں کی شادی کرو. ہاں بیٹا سمجھدار ہے, آپ کو پتہ ہے کہ یہ اپنی ذمہ داریاں پوری کرے گا, ابھی بے روزگار ہے, کل روزگار لگ جائے گا, تو پھر باپ کو چاہیے کر دے. لیکن مسئلہ میرے ساتھ ایک یہ آ رہا ہے کہ یار اگر میں اپنی بہو ابھی اسی گھر میں لے آؤں اور ساس بہو کے جھگڑے ہو گئے شروع, تو اپنے جھگڑے تو انسان نمٹا سکتا ہے, دوسروں کے نہیں نمٹا سکتا. تو پھر میں اپنے بارے میں بولتا ہوں تیرا کیا ہوگا کالیا, یعنی میرا کیا ہوگا کالیا, کیونکہ میں نے پہلے دوسری کی, پھر پھڈے ہوئے, پھر تیسری کی, پھر دوبارہ سے دونوں کے الگ سے پھڈے شروع ہو گئے, پھر چوتھی کی, پھر تینوں کے پھڈے. اب میں جا کے میری زندگی تھوڑا سکون میں آئی ہے, پھڈے مڈے ختم ہوئے, اب میں بہوؤں کے پھڈے شروع کر دوں. نہیں سمجھ میں آ رہی میرا خیال ہے, کیونکہ اب میں لے کر آیا تو میری بیگم کا پھڈا ہوا میری بہو کے ساتھ. مرد نہیں جھگڑے میں کرتا یار, مرد کا سسر کہے گا بہو سے کی خدمت کرنی ہے بیٹا کر لو, اللہ تمہیں جنت دے گا, نہیں کرنی تو بھاڑ میں جاؤ یار, ایسی کی تیسی. مرد اس چیزوں میں اگنور کر لیتا ہے. خواتین کے بڑے مسائل ہوتے ہیں, خواتین کے مسئلے ہوتے ہیں کہ جب آپ گھر پہ آؤ گے, آپ کی بیگم آپ سے بولو گی بہو نے آج مجھے یہ ٹکا سا جواب دیا ہے, کیا یہی تعلیم ہے شریعت میں؟ تو میں بہو سے پوچھوں گا کیوں بھائی ٹکا سا جواب دیا ہے, جھوٹ بول رہی ہیں یہ جھوٹ بول رہی ہیں, آپ جھوٹ بول رہی ہیں, میں کہ جھوٹی ہوں؟ بھائی وہ جھوٹی نہیں ہے, وہ سچی ہیں. پھر آپ اس سے پوچھو گے کہ خدا کی قسم پاگل ہو جاؤ گے نا, الٹے لٹک کے مر جاؤ گے یہ فیصلہ کرنا کہ ان میں صحیح کون ہے غلط کون ہے, برباد ہو جائے گی تمہاری زندگی. سارے جمعے اتوار کے بیانات ختم, مسائل کے سیشن ختم, میں ساس بہو کے جھگڑے ہی بیٹھ کے نمٹاتا رہوں گا. میرا نظریہ یہ بھائی بہو لاؤ, بچوں کی شادی ٹائم پہ کرو, بولو بھائی آئے گی نہیں اس گھر میں, سمجھ رہے ہو, ٹینشن مت پالو اپنے لیے, آئے گی دوسرے گھر میں. اپنے بیٹوں سے جا کے ادھر ہی جا کے مل لیا کرو, بہو سے بھی عزت دے دے گی, ٹھیک ہے بیزتی کا خطرہ ہوا تو بیزتی سے پہلے نکل آؤ. کیا خیال ہے؟ آج کل کی بہویں مارکیٹ میں کہاں سدھری بھی آ رہی ہیں یار. میں جانتا ہوں جوائنٹ فیملیوں میں عزت دار لوگ بڑے تمیز سے رہ رہے ہیں, ہمارے اپنے ریلیٹیو ہیں, ساری بہویں اکٹھی بڑی لائف کو انجوائے کر رہے ہیں وہ لوگ, لیکن ہر جگہ ایسے نہیں ہوتا. اب ہم جب لائیں گے ہمیں کیا پتہ یہ اگلا نکلے گا کیا, اچھے نکل آئے تو بہت اچھی بات ہے, نہیں تو بھائی ہماری تو زندگی برباد ہو جائے گی یار. تو میں جوائنٹ فیملی کا اس زمانے میں قائل نہیں ہوں. الگ الگ صاحب بچوں سے بھی میں نے بولا, ابھی ایک بچہ نے زیادہ اشارے بھیجے نا, میں نے کہا بیٹا گھر ارینج کر لے, شادی میرے خرچے پہ ہوگی تیری, یہاں نہیں آئے گی. اب آپ کہہ سکتے ہو مجھ سے آپ گھر بھی بچے کے لیے آپ ارینج کر لیں, اور میرے ماشاء اللہ 8 بیٹے ہیں, تو اگر میں 13 گھر میں چلاؤں گا تو IMF سے مجھے قرضہ دلا دو بھائی. اور بیٹے میں ایک بھی نالائق نکل آیا نا جس کو عادت ہو گئی ابا کا مال کھانے کی, وہ تو میرے بچے پیدا کرنے والے بیانات روزانہ سنے گا بیٹھ کے, خوب اسپیڈ سے بچے نکالے گا اور میری گودوں میں لا کے ڈالتا رہے گا. سمجھ رہے ہو؟ پھر بھی مجھے قبول ہے یار, ہمارا ظرف بہت بڑا ہے الحمدللہ, لیکن بگڑ جائے گا. ایسا ہوتا ہے نا کہ ابا جب تک میں کما نہیں رہا تو فی الحال میرے بچے بھی آپ پالیں, میری بیگم کو بھی آپ پالیں, کوئی بات نہیں, بہو بھی بیٹیوں کی طرح ہوتی ہے, پال لیں گے یار, جہاں اللہ نے اتنا کھلایا ہے اور کھلا دے گا. لیکن مسئلہ بگڑنے کا خطرہ ہوتا ہے کہ جب فری پھوکٹ کی لڑکوں کو عادت پڑتی ہے نا, ایک دفعہ بگڑ گئے تو قیامت تک نہیں اٹھتے. تو لڑکوں پہ تو ذمہ داریاں ڈالو. ایک واقعہ سنا کے اس ٹاپک کو ختم کرتا ہوں. ہمارے ایک جاننے والا ٹھیکیدار ہے, بہت پیسہ ہے اس کے پاس. میں نے کہا یار تمہیں اللہ نے اتنا نوازا ہے, اتنا تم کما رہے ہو. کہتا ہے یہ سب میرے باپ کی مہربانی ہے. میں نے کہا شاید اس کے باپ نے بہت پیسہ دیا. کہہ رہے نہیں, میرے باپ نے میرے سامنے سے روٹی چھین لی تھی. کہہ رہا میں ہڈ حرام تھا ونس اپون اے ٹائم, باپ کے ٹکڑوں پہ پلتا تھا, گھر آ کے کھاتا رہتا تھا اور جا کے لڑکوں میں بیٹھ کے سٹے. کہہ رہا میرا باپ سمجھاتا رہتا تھا بیٹا کچھ کر, بیٹا میں کرتا نہیں تھا. ایک دن باپ نے میرے سامنے سے کھانا ہٹا لیا, بولا آج کے بعد تو اپنے خرچے پہ کھائے گا.
کہہ رہے اس وقت تو مجھے بڑی بے عزتی, لیکن باپ نے میری خیر خواہی میں کیا, سمجھ رہے ہو, مجھے اپنے پاؤں پہ کھڑا کرنے کے لیے. کہتے ہیں نا مجھے چلنا سکھانے کو سہارا چھین لیتا ہے. بچوں سے بعض دفعہ سہارا چھینا جاتا ہے تاکہ اپنے پاؤں پہ چلنا سیکھیں. بچہ سمجھتا ہے میرا باپ ظالم ہے, مجھ سے بیساکھی چھین رہا ہے. بھائی ڈاکٹر یا باپ بیساکھی آپ سے اس لیے نہیں چھین رہا کہ آپ کو وہ گرانا چاہتا ہے, وہ آپ کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کرنا چاہتا ہے. بعض دفعہ اللہ کی طرف سے ایسے حالات آتے ہیں کسی نوجوان پہ کہ وہ اسٹیبل ہو جاتا ہے, وہ اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو جاتا ہے. تو شاعر نے اسی کو کہا مجھے چلنا سکھانے کو سہارا چھین لیتا ہے. اللہ بعض دفعہ سہارا چھینتے تاکہ تم خود چلنا سیکھو. تو کہہ رہے ہیں میرے باپ نے میرے سامنے سے کھانے کی پلیٹ ہٹا لی اور کہا اب تو اپنے خرچے پہ کھائے گا. کہہ رہا اس وقت تو مجھے بڑی بے عزتی محسوس ہوئی, لیکن جب ہوش آیا تو میں سمجھ گیا. اس کے بعد میں نے کمانا شروع کیا, محنت کی, اور آج کروڑوں میں کھیل رہا ہے وہ آدمی. تو ڈر یہ بعض دفعہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے بچوں کی اپنے خرچے پہ کرانا شروع کر دو, پتہ چلا وہ کیا بن گئے, اپاہج. تو کراؤ ضرور. لوگ مجھے کہتے ہیں مفتی صاحب کبھی آپ بیان کرتے ہو اپنے خرچے پہ بیٹوں کی شادی کرا دیا کرو, کبھی آپ کا بیان آ رہا ہے نہیں کرایا کرو. بھائی یہ بچوں کی نوعیت پر ہے. جس بچے کے بارے میں آپ کو یہ خطرہ ہو کہ یہ اپاہج ہے, کر کچھ نہیں رہا ہے, یہ نالائق آدمی ہے, اس کی کبھی بھی مت کراؤ. کیونکہ اگر اس کی تم نے شادی کرا دی وہ اسپیڈ سے بچے نکالے گا دبا کے, اور تمہاری گود میں لا کے ڈالتا رہے گا, خرچہ ایک بھی نہیں اٹھائے گا, اور پھر اور پوستی ہو جائے گا وہ. لیکن اگر بچہ سمجھدار ہے, آپ سمجھتے ہو کہ جو کام اس کے ذمہ لگایا جاتا ہے وہ کر رہا ہے, پڑھائی کو فوکس کیا ہوا ہے اور محنت کر رہا ہے, اس کی اپنے خرچے پہ کرایا کرو. اس سے تمہارے رزق میں بھی اللہ تعالیٰ برکت دے گا, تمہیں بھی اولاد ملے گی, پوتے نواسے ملیں گے, بچہ برائیوں سے بچے گا. لیکن کرانا اس گھر میں نہیں ہے. بیٹا بڑا ہو, چل بھائی دوسرے گھر میں بہو آئے گی, اپنے لیے ٹینشنیں مت پالو. بہت خطرناک لڑائیاں ہوتی ہیں عورتوں کی, اور ان لڑائیوں میں انسان کی ایسی کی تیسی ہو جاتی. اپنی لڑائیوں انسان کو پتہ چل جاتا ہے کہ میں نے کیا کرنا ہے اپنی لڑائی میں. اپنی لڑائی میں یہی ہے کہ شکست مان کے قبول کر لینا ہے, وہ دب جائے گی. بھائی آپ کا بیوی سے پھڈا ہو گیا, دلائل کی دنیا میں گئے, بیگم کی سمجھ میں نہیں آیا, آخر میں آپ بولو میری غلطی آئندہ نہیں ہوگا, ختم ہو گیا پھڈا. کیا خیال ہے؟ بہو کو یہ سمجھانا نا کہ تم بول تمہاری غلطی ہے, یہ نہیں. اور اس سے بعض دفعہ ساس ظالم ہوتی ہے, وہ اور جری ہو جاتی ہے. تو اپنی غلطی میں تو یہی ہے کہ آپ سوری کر لو گے یا جھک جاؤ گے, بولو گے ٹھیک ہے جی, مٹی پاؤ گے. تو لیکن خواتین کے میں ایسا نہیں ہوتا. وہ کہتی ہیں جس کی غلطی ہے اس کو سزا ملنی چاہیے, اور کون غلطی مانتا ہے اس زمانے میں. وہ ایک آدمی کی شادی ہوئی, 100 سال ہو گئے, بڑا ہینڈسم اسمارٹ نکلا نا وہ. لوگوں نے پوچھا یار تم 100 سال میں بھی اتنے ہینڈسم, اور تمہاری بھابھی بھی, ہماری بھابھی بھی ماشاء اللہ بڑی ہینڈسم ہے, یہ ہوا کیا ہے؟ کہتے دیکھو میری جب شادی ہوئی تھی تو میرا بیوی سے